اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں ایک مخصوص آیت اللہ نے ارشاد فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج ہم سب کو سب سے بڑا امت میں یہ دھوکہ لگا ہوا ہے کہ بڑا آدمی کون ہے۔ ابھی ہماری سمجھ میں یہی بات نہیں آئی کہ بڑا آدمی کون ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ مال والا ہے، جس نے کافی بینک بیلنس بنا کے رکھا ہے، جس کا کاروبار بہت وسیع ترین ہے، جس کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، جس نے بہت سارے مکان خرید رکھے ہیں اور جس کی کئی جو ہے پلاٹنگس ہے، وہی جو مالدار بہت زیادہ ہے وہی زیادہ عزت والا ہے۔ یا پھر جس کے پاس پاور ہے، نیتا نگری میں لگا ہوا ہے، اس کی بات چلتی ہے، لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اس کے پیچھے ایک مجمع چلتا ہے، ایک ہجوم چلتا ہے، وہ زیادہ عزت والا ہے۔ ایسا نہیں ہے دوستو، اللہ کے مطابق عزت والا وہ ہے جو اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں بڑا شخص، تم میں اکرام والا، تم میں عزت والا شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ ڈرنے والا ہے اللہ سے، وہ اتنا ہی عزت والا ہے۔ حدیث میں ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی نگاہ میں تو بڑا عزت والا ہوتا ہے، کوئی شخص لوگوں کی نگاہ میں تو بہت عزت والا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کی نگاہ میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ گیا گزرا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آخر اللہ سے ڈرنا کیا ہے، یہ تقویٰ ہے کیا۔ دوستو، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، اور جب اللہ کا دھیان ہوگا تو ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوں گے۔ ایک تو وہ ہوتا ہے کہ مجمع میں رہنا، ایک ہوتا ہے تنہائی میں رہنا۔ مجمع میں تو آدمی گناہوں سے خوب بچ جاتا ہے کہ ارے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سوچ کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لیکن جو تنہائی کے گناہ ہیں ان سے بچنا، یہ آج کل کے دور میں بہت بڑی بات ہے۔ اور جو شخص تنہائی کے گناہ سے دوستو بچ گیا تو وہ دراصل تقوی والا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں وہی اللہ سے ڈرنے والا ہے اور وہی اکرام کے لائق ہے، وہی عزت والا ہے اللہ کی نگاہ۔ آج سب سے بڑا ہمیں دھوکہ یہی لگا ہوا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو کمانا ہے، کھانا ہے اور چلے جانا ہے۔ نہیں، اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیجا ہے اس کا دوستو ایک مقصد ہے، اور خصوصی طور پہ جو امت محمدیہ ہے اس کو تو بہت اہم ذمہ داری اللہ نے دی کہ تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ عمل کرو اور اس کی لوگوں کو دعوت بھی دو۔ دعوت دراصل ہے اپنے لیے، دعوت جو ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، دوسروں کو حاجی نمازی بنانے کے لیے، دراصل اپنے ہی لیے ہے دعوت۔ اور ایک صحابی نے پوچھا، یا نبی اللہ، کیا ہم اس عمل کی بھی دعوت دیں؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ، کہ ہم اس عمل کی بھی دعوت دیں جو عمل ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ یعنی کوئی شخص اگر نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو کیا وہ نماز کی دعوت دے؟ کہا ہاں، وہ اس عمل کی بھی دعوت دے جو عمل اس کے اندر نہیں ہے، اس عمل کی فضیلت کو اپنے دل میں لانے کے لیے۔ تو دعوت دراصل اپنے ہی لیے ہے۔ ہمارے آج اخلاق اتنے زیادہ برے ہو گئے۔ اخلاق کیا ہیں؟ اخلاق کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے راتوں میں خوب اٹھ کے اور رات بھر نمازیں پڑھنا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نازل فرما دی
یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آدھی رات یا تھوڑی آدھی سے کچھ کم کر لو یا تھوڑی آدھی سے زیادہ کر لو، یعنی پوری رات عبادت نہ کرو بلکہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو۔ اور جب دعوت کے معاملے پہ آئے تو پھر اتنا لوگوں نے اتنا تنگ کیا اور ہر وقت اتنا زیادہ رنجیدہ اور اتنا ملول رہتے تھے کہ ہر وقت دل میں امت کی فکر ہے، امت کا غم، کہ یا ربی امتی، ہر وقت امت کے غم میں نڈھال۔ تو اللہ کی جانب سے جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، امت کی اتنی زیادہ فکر کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی زیادہ فکر نہ کریے کہ اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لیں گے۔ لیکن جب اخلاق کا معاملہ آیا کہ اخلاق کیسے تھے ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ایک شخص نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کے کہا کہ آپ اگر تمہیں ضرورت ہوا کرے، کیونکہ بالکل غریبی کا عالم تھا، 2 وقت 3 وقت، یہاں تک کہ 3 چاند ہو جاتے تھے اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے آقا کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور یہ حال تھا کہ کبھی پانی مل گیا یا ایک کھجور کھا لی پر اسی پہ گزارا ہوتا تھا۔ اور اللہ کی جانب سے کیا معاملہ تھا کہ اللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد کے پہاڑ جو ہیں ان کو ہم سونے اور چاندی کا بنا دیں اور یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یا اللہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک وقت بھوکے رہیں تو صبر کریں اور ایک وقت کھائیں تو تیرا شکر ادا کریں۔ تو دوستو مال دراصل حقیقی چیز نہیں ہے، ہمیں تو دنیا میں اللہ نے جو بھیجا ہے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے ایمان کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنا، اللہ سے روٹھے ہوئے بندوں کو اللہ کی جانب لانا، یہی دراصل حقیقت ہمارا حقیقی کام ہے۔ لیکن ہم دنیا میں آ کے دنیا ہی میں پھنس کے رہ گئے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ جیسے کوئی کشتی ہے تو وہ چلے گی تو پانی پہ، خشکی پہ کشتی نہیں چلتی، پانی میں چلے گی، لیکن وہی پانی اگر کشتی کے اندر آنے لگے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ کیا کریں گے؟ اس پانی کو کشتی میں آنے سے روکیں گے، اگر نہیں روکیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی اور جان چلی جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے دنیا میں ہمیں رہنا ہے، لیکن جیسے پانی میں کشتی رہتی ہے ایسے ہی دنیا سے اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے۔ مال کمانا بری بات نہیں، مال کا خرچ کرنا صحیح جگہ پہ اور صحیح جگہ سے کمانا یہ اصل چیز ہے، کہ صحیح جگہ سے کمایا اور صحیح جگہ پہ خرچ کیا۔ ہم سب اگر دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا۔ آپ کے دور میں تو صحابہ کرام مال والے تھے، جیسے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا مال تھا ان کے پاس کہ آج کے دور میں شاید اتنا مالدار آدمی دنیا میں کوئی نہ ہو۔ اور حضرت عثمان غنی، جن کا لقب ہی غنی پڑ گیا، اتنے مالدار تھے، لیکن انہوں نے اپنے مال کو کہاں لگایا؟ کہ سب سے پہلے اعلی کلمت اللہ پہ، کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لگایا، اور اس کے بعد پھر امت کو نفع پہنچانے کے لیے لگایا، اور اس کے بعد اپنے اوپر تو بہت ڈرتے ڈرتے خرچ کیا کہ کہیں اللہ کی طرف سے ہم سے اس کا حساب کتاب نہ لیا جائے۔ تو دوستو مال کا کمانا یہ بری بات نہیں ہے، مال کا اپنے اوپر خرچ کرنا یہی بری بات نہیں ہے، مال کا کمانا بھی صحیح جگہ سے کمانا یہ ضروری ہے، اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور سب سے زیادہ اپنے اخلاق کے اوپر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اخلاق کیسے ہوں، کہ ہم سب کے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ آج باہر والوں کے لیے تو ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی بہت اچھا، ارے بڑا اچھے اخلاق کا ہے، بہت خوش اخلاق، اور جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو بچے جو ہے وہ خوف کے مارے کمروں میں چھپ جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے اخلاق کو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے بہت بہترین رکھنا چاہیے۔ شروعات گھر سے ہی کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ
جب بیٹا 10 سال کا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ تب تک تو اس کے ساتھ کھیلتا ہوں، اور جب 14-15 سال کا ہو جاتا ہے، یعنی جب جوان ہو جاتا ہے، تو اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے بیٹوں کو اور اپنے بچوں کو اپنے دوست کی طرح رکھنا چاہیے، تاکہ یہ جو آج ارتداد کا دور چل رہا ہے، اس کا سب سے بڑا اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ کی محبت بچوں کو نہیں مل رہی، تو اس محبت کو وہ دوسری جگہ تلاش کر رہے ہیں۔